الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوددت عني أن أقتل في سبيل الله
صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل. اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چ سر کٹا کے مل. حسین ابن علی تو پوچھ قائد وفائے یار دے. حسین ابن علی تو پوچھ قائد وفائے یار دے. بھاویں وسے تیراں دا می، بھاویں وسے تیراں دا می، عاشق نہ ہمت ہار دے. جورو جفا دے رنگ وچ سارا بدن رنگا کے مل. طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل. ایویں رواج عشق ہے، ایویں ہوندے امتحان. ایویں رواج عشق ہے، ایویں ہوندے امتحان. سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا تے رسمانے اوکھیاں. نقشہ دیدار یار دا دل دے اتے جما کے مل. طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل. اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چوں سر کٹا کے مل. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے. پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک کو بڑی عظمتیں اور بڑی فضیلتیں عطا فرمائی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کی 10 تاریخ کو، 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس ماہ مبارک میں تمام علماء اکرام اپنے خطبات میں، اپنے بیانات میں نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، مناقب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ تذکرہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ماں باپ یا استاد یا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کسی کی جواں مردی کا، کسی کی بہادری کا، کسی کے استقلال کا، کسی کا پکا نمازی ہونا، کسی کا روزہ دار ہونا، کسی کی کوئی خوبی جب اپنے چھوٹے کے سامنے بیان کرتا ہے، کوئی واقعہ سناتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا چھوٹا، یہ میرا بچہ، یہ میرا شاگرد، یہ بھی انہی کی طرح سے نمازی بن جائے، روزہ دار بن جائے، جرت والا بن جائے، بہادر بن جائے۔ ہم بھی اسی طرح سے ہر سال نواسہ رسول کی جرت مندی، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی قربانی کو اور ان کی امام الانبیاء سے نسبتوں کو، تعلقوں کو، رشتہ داریوں کو، نواسہ رسول ہونے کو، اور اللہ نے ان کو جو فضیلتیں اور مناقب عطا فرمائے ان کا تذکرہ اسی لیے کرتے ہیں۔ تو ایک تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی نسبت امام الانبیاء سے ہے۔ اللہ رب العزت امام الانبیاء اور ان کے خاندان، اہل بیت، اولاد کا تذکرہ کرنا اور سننا بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ہم مومن مسلمانوں پر 3 حقوق ہیں، 3 باتیں ہم پر لازم ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ کا نبی تسلیم کریں، آپ کی ذات پر، آپ کی نبوت پر ہم ایمان لائیں، یہ نمبر 1 اور ضروری بات ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان کوئی نہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ہم پر حق ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، آپ کے لائے ہوئے دین پر ہم عمل کریں، آپ کی پیاری نورانی سنتوں پر عمل کریں، آپ کے طریقوں والی ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ بھی امام الانبیاء کا ہم پر حق ہے کہ ہم آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں اپنی تمام کے تمام زندگی گزار دیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا یہ تیسرا حق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، خود حضور سے بھی اور آپ کی اولاد سے بھی محبت کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ حضور سے بھی محبت کریں، آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کریں، آپ کی اولاد سے بھی محبت کریں، آپ کی شہزادیوں سے بھی محبت کریں، آپ کے نواسوں سے بھی محبت کریں، آپ کے صحابہ سے بھی ہم محبت کریں۔ اور لوگوں آپ سوال کریں گے ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں اس سے اتنا بڑا فائدہ ہوگا، کئی موقعوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کا مجمع سامنے ہے، ایک مرتبہ حسن و حسین سامنے ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ جو آدمی یہ کہتا ہو کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے لیکن میں صحابہ سے محبت نہیں کرتا، میں اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، میں حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتا، یاد رکھیں ان تمام چیزوں کو، ان تمام شخصیتوں کو ٹھکرا کر جو کہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ ناممکن بات ہے۔ میں کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو اس کا تقاضا ہے
کہ آپ کی صورت سے بھی محبت ہو، آپ کی سیرت سے بھی محبت ہو، آپ کے سر کی ٹوپی سے عمامے سے بھی مجھے محبت ہو، آپ کے لباس سے بھی محبت ہو، آپ کی چال ڈھال سے محبت ہو، آپ کی کھائے جانے والی غذاؤں سے مجھے محبت ہو، میں ان کو اپناؤں، آپ کی اولاد سے محبت ہو، آپ کے گھر سے، در و دیوار سے، حتیٰ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے گھر سے اگر کوئی بکری نکلے، کوئی جانور نکلے تو میں اس کے قدموں کو چوم لوں کہ یہ میرے محبوب کے گھر سے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم اقدس سے خون نکلوایا علاج کے طور پر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر موجود تھے، فرمایا ایک پیالے میں ڈال کر لے جاؤ، اس کو کہیں اونچی جگہ ڈال کے آ جاؤ، ایسی جگہ ڈال کے آؤ نبی کا خون ہے، بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی چیز کوئی جانور بے ادبی نہ کر دے، کسی انسان کا قدم اس کے اوپر نہ آ جائے۔ حضرت عبداللہ وہ خون کا پیالہ برتن لے کر کے چلے ہیں، ادھر گئے ادھر گئے، اپنے مطابق اس کو محفوظ کر کے ڈال کے آ گئے، آ کر کے عرض کی آقا ڈال آیا ہوں۔ فرمایا عبداللہ اتنی جلدی آ گئے کہیں ایسی جگہ تو نہیں ڈال آئے، نبی کا خون ہے، بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ عرض کی آقا میں ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کی قدم تو کیا کسی کی نظر بھی نہ پڑنے پائے گی۔ فرمایا عبداللہ امام الانبیاء کا مبارک خون تھا، کہاں ڈال کے آئے ہو؟ عرض کی آقا میں ایک جگہ گیا، مناسب سمجھا کہ یہ جگہ مناسب ہے، یہاں ڈال دوں۔ میرے دل میں خیال آیا کوئی انسان کوئی بچہ کھیلتا ہوا یہاں نہ آ جائے، اس کے پاؤں نہ لگ جائیں۔ پھر میں اوپر پہاڑی پر چڑھ گیا کہ یہاں ڈالوں، میرے دل میں خیال آیا کوئی جانور کوئی پرندہ اڑ کر آ گیا، اس کے پنجے لگیں گے، بے ادبی ہو جائے گی۔ میرے دل نے یہ تمام باتیں گوارا ہی نہیں کی، میں نے تو وہ پیالہ منہ لگا کے پی لیا۔ ادب دیکھو، محبت دیکھو۔ اگر نبی سے محبت ہے، نبی کی اولاد سے بھی محبت ہوگی، نبی کے لباس سے بھی محبت ہوگی، نبی کے چال ڈھال سے بھی محبت ہوگی۔ صحابہ اکرام کو نبی کے خون سے بھی اتنی محبت ہے، بے ادبی نہ ہو جائے، میں اس خون کو اپنے جسم کا حصہ بنا لوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی زبان سے یہ بات سنی، حضور نے فرمایا عبداللہ تجھے مبارک ہو، جس جسم کے اندر کسی نبی کا خون چلا جائے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تیرے جسم میں تو میں امام الانبیاء کا مبارک خون آ گیا، یاد رکھ تیرے جسم کے اوپر اللہ نے تیری اس محبت کی وجہ سے، نبی کے خون کی قدردانی کی وجہ سے اللہ نے تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ تو جس کو حضور سے محبت ہوگی، یاد رکھیے اس کو صحابہ سے بھی محبت ہوگی، اس کو اہل بیت سے بھی محبت ہوگی، اس کو نواسہ رسول حسنین کریمین سے بھی محبت ہوگی۔ بہرحال آج آپ کے سامنے نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کچھ مختصراً تذکرہ کرنا ہے۔ وقت چونکہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، آدھ پون گھنٹہ ہے، اس میں اتنی بڑی حضرت حسین کی سیرت، مناقب، احادیث کے اوراق بھرے پڑے ہیں، تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، میں کیسے تھوڑے سے ٹائم میں بیان کر سکوں۔ بہرحال کوشش ہوگی اس مختصر سے وقت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں، فضائل و مناقب اور آپ کی بے دردانہ مظلومانہ شہادت۔ ظالموں نے یہ نہ سوچا کہ نواسہ رسول ہے، جب ظالم ظلم کرنے پہ آ جائے پھر یہ بھی نہیں دیکھا کرتا کہ یہ میری سگی اولاد ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے خاندان کا فرض ہے، یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ دوست ہے، رشتہ دار ہے۔ جب اپنی عزت اور اپنی حکومت اور اپنی لالچ جب ہو تو پھر انسان سب کو کاٹ کے رکھ دیا کرتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے ان گنت فضیلتیں، ان گنت مناقب عطا فرمائے، جن کا آج کی اس مختصر سی نشست میں
تفصیل سے تذکرہ نہ ہو سکے گا، چند ایک کو آپ کے سامنے گنواتا ہوں، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہوگی کہ آپ کو اللہ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ پروردگار عالم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بڑی فضیلتیں، بڑے مناقب عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ آپ کو صحابیت کا مقام حاصل ہے، صحابیت کا درجہ حاصل ہے۔ صحابیت کا مقام یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں میں جو حضرات تشریف لاتے رہے ہیں، آپ کو میں نے سنایا کہ یہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابیت کا درجہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم درجہ ہے۔ صحابہ کو اللہ رب العزت نے یہ ایک فضیلت اتنی بڑی عطا فرمائی، اور لوگوں صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں امام الانبیاء کے چہرے کا دیدار کر لے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے اور حضور کے چہرے انور کی ایک مرتبہ اگر زیارت کر لے ایمان کی حالت میں، تو وہ صحابی بن گیا۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، حضور کی زیارت کر لی، اس کام کرنے پر، اس عمل کرنے پر اللہ رب العزت اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیتے ہیں، اتنا بڑا مقام عطا فرما دیتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت اس صحابی کو مل گئی۔ بلکہ میں یوں کہوں، صحابی کو خود فضیلت جو ملی سو ملی۔ صحابی نے جو کپڑا پہنا، اس کپڑے کو بھی بڑی عظمت مل گئی۔ صحابی نے جو کپڑا، جو ٹوپی، جو لباس سر کے اوپر پہنا، اس کو بھی بڑی عظمت مل گئی، کیونکہ یہ صحابی کے جسم سے لگ گیا۔ جو صحابی کے پاؤں میں، صحابہ اکرام کے قدموں میں جوتی آئی، اس جوتی کو بھی بڑی عظمت مل گئی، بڑی فضیلت مل گئی۔ وہ جوتی بھی ناز کرتی ہوگی، وہ جوتی بھی بڑی ناز کرتی ہوگی، وہ جوتی یوں کہتی ہوگی دوسری جوتی کو، اے جوتی تو بڑی بے شرم ہے، تو ابو جہل کے پیروں میں ہے، میں حسین کے پیروں میں ہوں۔ تو ابو لہب کے پیروں میں ہے، میں صدیق اکبر کے قدموں میں پھرتی ہوں۔ تو کسی اور نامراد کے پیروں میں ہے، میں عمر کے قدموں میں ہوں۔ وہ جوتیاں بھی ناز کرتی ہوں گی جو صحابہ کے قدموں میں آ جاتی ہوں گی، ان جوتیوں سے جو مٹی لگتی ہوگی، وہ مٹی بھی تمام زمین پر ناز کرتی ہوگی کہ ٹھیک ہے اے اور زمینوں اور جگہوں تمہارے اوپر باغات ہیں، تمہارے اوپر گلشن بن گئے، تمہارے اوپر پھول کھلتے ہیں، تمہارے اوپر بڑی خوشبوئیں مہکتی ہیں، لیکن میرا مقابلہ تم نہیں کر سکتی۔ میں وہ مٹی ہوں جو صحابی رسول کی جوتی سے لگ گئی ہوں۔ اس لیے علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے، صحابہ اکرام کے بعد آنے والے نیک لوگ، اچھے لوگ، صحابہ کے بعد جو لوگ آئے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، علماء، صلحاء، عبادت گزار، شب زندہ دار، ان میں مجاہد ہوں، ابن سیرین ہوں، ان میں امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو، امام بخاری کیوں نہ ہو، امام مسلم کیوں نہ ہو، امام ترمذی کیوں نہ ہو، امام نسائی کیوں نہ ہو، امام ابو داؤد کیوں نہ ہو، ابن ماجہ کیوں نہ ہو، ان کے بعد آنے والے نیک اور اچھے لوگ کیوں نہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، بہاؤ الدین زکریا ملتانی کیوں نہ ہو، خواجہ فرید الدین کیوں نہ ہو، قیامت تک آنے والے تمام کے تمام نیک نمازی اچھے لوگ، عبادت گزار لوگ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہوں، اربوں خربوں کی تعداد میں ہوں، تمام نیک اور اچھے لوگوں کی عظمتوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، ایک صحابی کی جوتی سے جو مٹی لگ گئی، تمام نیک لوگوں کی عظمت مل کر حضرت حسین کی جوتی سے لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ جو ایک فضیلت عطا فرمائی، یہ جو ایک مرتبہ عطا فرمایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اور اگلی بات کروں
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों मर्रानी और मर्रानी फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिन्नार। जो आदमी ईमान की हालत में कलमा पढ़ने के बाद मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जहन्नुम की आग हराम फरमा देते हैं। मर्रानी और मर्रानी फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिन्नार। जो आदमी ईमान कबूल करके कलमा पढ़ने के बाद मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की एक मर्तबा ज़ियारत कर ले, जहन्नुम की आग उस पे भी हराम है। और जो आदमी कलमा पढ़ने के बाद काले बिलाल की ज़ियारत कर ले, हुसैन के चेहरे की ज़ियारत कर ले, जहन्नुम की आग उस पे भी हराम हो जाती है। कितना बड़ा मकाम, कितना बड़ा दर्जा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। सहाबा इकराम वे ये वो लोग हैं, मकाम सहाबियत ये वो मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इनको कामयाब फरमाया। फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून। तमाम के तमाम सहाबा जिनमें हजरत हुसैन भी है, सहाबी रसूल है। फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब लोग हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत याफ्ता लोग हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये पक्के ठक्के मोमिन है। हजरत हुसैन की कामयाबी की दलील कुरान में है, हजरत हुसैन की हिदायत की दलील कुरान में है, हजरत हुसैन के ईमान की पक्के मोमिन होने की दलील कुरान में है। और कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं अल्लाह तुमसे राजी हो गया, ऐ सहाबा तुम भी मैं अल्लाह से राजी हो जाओ। सहाबा इकराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर सहाबी को अल्लाह ने बड़ी फजीलत, बड़ा मकाम, बड़ा दर्जा अता फरमाया। इसलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद गवाही देता है कि सहाबा इकराम ये तो वो लोग हैं, किसी सहाबी को रोको, किसी सहाबी से सलाम करो, जवाब मिलेगा। आप सवाल कर दो आपका नाम क्या है, आपका दर्जा क्या है, आपका मकाम क्या है, आपने ये जिंदगी कहां से हासिल की, इतना बड़ा मकाम कहां से मिल गया। सहाबी रसूल बोल कर बतलाएगा, हजरत हुसैन बोल कर बतलाएगा, हबशे का काला बिलाल बोल कर बतलाएगा, उमर फारूक बतलाएंगे, अबू ज़र गफारी बतलाएंगे, सहाबी रसूल बतलाएगा। और लोगों कुरान पढ़ो, कुरान में अल्लाह ने हमें नाम सहाबी नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ये हिज़्बुल्लाह है, हमारा नाम हिज़्बुल्लाह रख दिया, हम अल्लाह की जमात हैं। सहाबा इकराम फरमाते हैं अल्लाह ने हमें बड़े बड़े अलकाबात अता फरमाए, अल्लाह ने हमें अहलुल्लाह फरमाया, रिजालुल्लाह फरमाया। ऐ सहाबा इकराम की जमात, कौन से मदरसे में पढ़ के आए हो, कौन से स्कूल में पढ़े, किस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। सहाबा फरमाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है, कायनात में ऐसी अजीम यूनिवर्सिटी तुम्हें नहीं मिल सकती। फरमाया हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी तालीम का नाम है बैतुल्लाह, हमारे उस्ताद का नाम है रसूलुल्लाह, हमारे निसाब का नाम है किताबुल्लाह, हमारे मुम्तहिन इम्तिहान लेने वाले का नाम है अल्लाह। ए अल्लाह के महबूब के प्यारे सहाबा, तुम्हें तो अल्लाह ने बड़ा मर्तबा अता फरमा दिया। बैतुल्लाह तुम्हारी दरसगाह, उस्ताद तुम्हारा रसूलुल्लाह, और इम्तिहान लेने, पर्चा लेने तुम्हारे आते हैं खुद अल्लाह। ऐसा सहाबा इकराम की जमात, जब तुम्हें इतना बड़ा मर्तबा मिला, इतनी अजीम जगह बैठकर तालीम हासिल की, इतने अजीम उस्ताद से तुम पढ़ने वाले, इतने अजीम अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लिया, बना क्या तुम्हारे साथ, फिर क्या बनी। हम तो लोगों का इम्तिहान नहीं दे सकते, हमारे उस्ताद इम्तिहान लेने पे आ जाए, हम इम्तिहान नहीं दे सकते, हम खौफ के मारे बोल नहीं सकते, अपना सबक सुना नहीं सकते। तुम्हारा सबक जब अल्लाह ने सुना, तुम्हारे साथ बनी क्या। सहाबा इकराम फरमाते हैं ये बात अगर हम कहेंगे, जवाब हम देंगे कि हम कामयाब हो गए, तो तुम मानोगे नहीं।
صحابی کہے کہ بھی میں کامیاب ہو گیا، کون مانے گا؟ اے صحابی رسول، اے حسین، پھر ہمیں رستہ لگا، کہاں جائیں، کس سے پوچھیں کہ تم کامیاب ہوئے یا ناکام ہو گئے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، حضرت حسین نے فرمایا کہ یہ بات مجھ سے نہ پوچھ، ابو بکر صدیق سے نہ پوچھ، عمر فاروق سے نہ پوچھ، غنی اور علی سے نہ پوچھ، کسی سے نہ پوچھ، یہ اس سے پوچھ جس نے ہمارا امتحان لیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے امتحان لیا، جا چلا جا، اللہ کا قرآن کھول لے، اللہ رب العزت سے سوال کر، تو نے امتحان لیا، کیا نمبر ملے، پاس ہوئے یا فیل ہوئے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے امتحان لیا، میں اللہ نے پرچے لیے، میں اللہ نے پرچے چیک کیے، کاغذوں والے پرچے نہیں تھے، ان کے دلوں کے اندر پرچے چھپے ہوئے تھے، دلوں میں پرچے چھپے ہوئے تھے۔ میں اللہ نے دلوں کا امتحان لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، میرے محبوب کے لیے مال دینا پڑا، مال قربان کر دیں گے، اولاد دینی پڑی، اولاد دے دیں گے، اگر اپنی جان کا قیمہ بنوانا پڑا، گلوں پہ چھریاں پھروا دیں۔ واپس آ جاؤ صحابی رسول کے پاس، سوال کرو، اللہ فرماتے ہیں تم تو کامیاب ہو، تمہارے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، تم تو جنتی ہو۔ تمہیں جب یہ کامیابی مل گئی تو اللہ نے تمہیں رزلٹ شیٹ بھی تو دی ہوگی، کامیابی کا رزلٹ کارڈ بھی تو دیا ہوگا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہاں ہاں، تم ایک میٹرک کر لو، ایف اے کر لو، بی اے کر لو، ایم اے کر لو، ایک 5ویں کا بورڈ کا امتحان پاس کر لو، گورنمنٹ کی طرف سے ایک تمہیں کاغذ کا ٹکڑا مل جائے، اسے تم لوگ سنبھال کے رکھتے ہو، زندگی میں کام آئے گا، الیکشن لڑوں گا، بی اے کی ڈگری کام آئے گی، تمام چیزیں کام آنے کے لیے تم سنبھال رکھتے ہو۔ ہم نے بھی سنبھال کے رکھی ہے، بلکہ ہمیں جو رزلٹ شیٹ ملی، ہمیں جو رزلٹ کارڈ ملا، اللہ رب العزت نے ایسا دیا، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کے صحابہ، تمہاری قربانیاں اتنی ہیں، تمہاری جاں فشانیاں اتنی ہیں، تمہیں رزلٹ کارڈ خود سنبھالنے کی ضرورت کوئی نہیں، تمہارے رزلٹ کارڈ کی قیامت تک حفاظت میں اللہ فرماؤں گا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن مجید ہے، اس قرآن کی حفاظت کل قیامت کی صبح تک میں اللہ خود کروں گا۔ اسی قرآن میں اللہ نے صحابہ کے لیے رزلٹ لکھ دیا، اے صحابہ اکرام کی جماعت، تم کامیاب ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت کی ڈگری تمہیں مل گئی، جنت کا ضمانت نامہ تمہیں مل گیا، میں اللہ تم سے راضی، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، نواسہ رسول، سبط رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام، بڑی فضیلت والی بات ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ اور دوسری فضیلت یہ پہلے دوسرے نمبر پہ میں نے خود رکھی ہے، یوں قرآن و حدیث میں نہیں کہ یہ پہلی فضیلت یہ دوسری فضیلت، بہرحال اور فضیلت جو اللہ نے عطا فرمائی، بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی نسبت وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں۔ کتنا بڑا رشتہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا یہ درجہ ہے۔ نبی کا صرف نواسہ ہو جانا یہ کوئی عظمت والی بات کوئی نہیں، اور نبیوں کے بھی نواسے تھے، دوتے پوتے تھے، اولادیں تھی، اگر ایمان کے مطابق زندگی نہ گزاری تو ان کا کوئی نبی سے تعلق کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بیٹا کہا، اللہ نے فرمایا دوبارہ بیٹے کو بیٹے کہا تو تجھ سے تاج نبوت چھین لوں گا۔ آپ کہیں گے پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ نواسہ ہونے والی اور حضور کو ان کا نانا بنایا، یہ عظمت، یہ شان بھی عطا فرمائی، ایمان بھی عطا فرمایا، صحابیت کا درجہ بھی عطا فرمایا۔
اور آگے چل کر آپ کو وہ ایک بات بتلاؤں گا جو مانگی تو اللہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے تھی، اللہ نے وہ چیز حضور کو نہیں عطا فرمائی، آپ کے نواسے کو عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تمام اولاد سے بڑا پیار تھا، اپنی شہزادیوں سے، اپنے نواسوں سے۔ نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت حسن حضرت حسین کو حضور اپنا بیٹا فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے بیٹے، ایک دو نہیں، بار بار احادیث کے اندر موجود ہے، بے شمار مقامات پہ فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور میں یوں کہوں، بیٹا تو کہا، بیٹے بھی بنے، نواسے بھی بنے، لیکن جیسا نصیب اللہ نے ان نواسوں کا لکھا کسی نواسے کا نہیں لکھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لے آئے، اپنی اماں فاطمہ کے ہاں گھر میں پیدا ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیج دیا گیا، نانا کو پیغام بھیج دیا گیا، اللہ نے آپ کو نواسا عطا فرما دیا، آپ کی بیٹی آپ کی شہزادی کو اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام التفات محبت میں دوڑتے دوڑتے تشریف لے آئے، حضرت فاطمہ کے گھر آ گئے، حضرت حسین کو اپنی گود کے اندر اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ واہ حسین تیرا مقدر، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری فضیلتوں کے کیا کہنے۔ دنیا کے اندر آیا، دنیا کے اندر کوئی اور بچہ آئے گا، دائی کے ہاتھ میں آئے گا، اماں کے ہاتھ میں آئے گا، خاندان کی کسی اور عورت کے ہاتھ میں آ جائے گا، یا کسی نسبت والے بزرگ اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اے حسین تیرے مقدر کتنے عظیم اللہ نے لکھے ہیں۔ دنیا کے اندر آیا، غسل کرنے کے بعد سب سے پہلی اگر تجھے کوئی گود مل گئی تو امام الانبیاء کی گود مل گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کے ماتھے پر، چہرے پر ایک دو نہیں، محبت کی وجہ سے کئی سارے بوسے دیے، اور بچپن میں بے شمار بوسے دیے، اپنی گود میں لیا کرتے، اپنے کندھوں پہ سواری کراتے، بار بار بوسے دیا کرتے تھے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، حضور نے حضرت حسین کو اتنے بوسے دیے، اتنے بوسے دیے کہ حضرت حسین کی شکل حضور سے مشابہ ہو گئی۔ اور اللہ نے اور زیادہ مقدر بڑھائے، اور زیادہ نصیب جگا دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے لعاب دہن نکال کر حضرت حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ انگلی چاند کی طرف اٹھی، دو ٹکڑے ہو گئے۔ یتیم کے سر کے اوپر پھری یہ انگلی تو اس کو، یتیم کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھنی آ گئی۔ حضور نے اسی مبارک انگلی سے اپنا لعاب دہن لے کر حضرت علی کی آنکھوں کو لگا دیا، لمحہ بھر میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق غار میں موجود ہیں، ہجرت کی رات ہے، ایڑی کے اوپر اس ظالم سانپ نے ڈنک مارا، بار بار ڈنک مارا، تکلیف ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنسو چہرہ اقدس پر جا کر کے گرے۔ حضور کی نیند کھل گئی، آنکھ سے نیند سے بیدار ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر کیا بلی، کیوں رویا؟ عرض کی یہ معاملہ پیش آ گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گھبرانا، پریشان نہ ہو، تو نے میرے لیے یہ قربانی دی ہے، یہ تکلیف جھیلی ہے، اللہ نے مجھے اتنا مرتبہ تو عطا فرمایا، تیری یہ تکلیف ابھی ختم ہو جائے گی۔ حضور نے اپنی اسی مبارک انگلی سے لعاب دہن نکال کر ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگایا، اسی وقت ظالم کے کانٹے سے جو تکلیف تھی فوراً ختم ہو گئی۔ مبارک ہو تجھے حسین۔ دنیا میں کوئی آ کر شہد چاٹے گا، کھجور کھائے گا، پتہ نہیں کیا کچھ اس کو کھانے کو میوے ملیں گے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد تجھے اگر کوئی غذا ملی تو وہ ملی کہ دنیا میں اس غذا کا کوئی مقابلہ کوئی۔ امام الانبیاء کا لعاب دہن مل گیا،
آپ کے لعاب دہن وہ مل گیا، اگر کڑوے پانی کے اندر ڈال دیا وہ میٹھا ہو گیا، کڑوے پانی کے کنویں میں ڈال دیا قیامت آ سکتی ہے، وہ پانی ہمیشہ میٹھا رہے گا، دوبارہ کڑوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت حسین کے کتنے درجے بڑھائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کیا کرتے تھے، نام بھی خود رکھا، اپنی جھولی میں جھولا جھلایا کرتے تھے، کندھوں پر سواری کرایا کرتے تھے۔ ایک روز کندھوں کے اوپر ادھر حسن بیٹھے ہیں ادھر حسین بیٹھے ہیں، دونوں کو لے کر یوں گلی کی طرف تشریف لے گئے، باہر کی طرف جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عمر آ رہے ہیں، عرض کر دی آقا دیکھو تو صحیح کتنی بہترین سواری ہے۔ حضور نے فرمایا اے عمر سواری کو دیکھ لیا، وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، سواروں کو نہیں دیکھتے کہ شاہ سوار کتنے عظیم ہے۔ سواری کو تو دیکھ لیا کہ یہ بڑی عظیم ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سوار کتنے عظیم ہے۔ سمجھ میں آپ کو نہیں آیا کہ یہ سوار کتنے عظیم ہیں، کس بات کی طرف اشارہ کیا، کہاں اس بات کو لے گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ لوددت عنی ان اقتل فی سبیل اللہ، اے میرے اللہ آپ نے مجھے بڑا مرتبہ عطا فرمایا، امام الانبیاء بنا دیا، دو جہان کا سردار بنا دیا، تمام فضیلتوں کے باوجود ایک فضیلت اور مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب بتلاؤ کیا مانگتے ہو؟ عرض کی لوددت عنی ان اقتل فی سبیل اللہ، اے میرے اللہ تیری راہ کے اندر قربان ہونا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ کی دعائیں آج تک کوئی ایک بھی رد نہیں کی گئی، اس دعا کو بھی قبول کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں اللہ نے اس بات کو فیصلہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، اب اس بات کو میں تبدیل نہیں کروں گا۔ پہلے نبیوں کو شہید کیا گیا، لوگوں نے ایک ایک وقت میں نبیوں کو قتل کر دیا، ناحق شہید کر دیا، وہ باتیں ہو چکی، لیکن میں نے آپ کے لیے لکھ دیا، اب اللہ اور اس کا رسول ان ظالموں پر غالب ہے، آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ عرض کی میرے اللہ میں تو مقام شہادت چاہتا ہوں، میری تو یہ تمنا ہے، میری تو یہ خواہش ہے، مجھے 100 مرتبہ شہید کیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جائے۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے، یہ دعا مانگنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں شہید ہی نہ ہو جائے۔ بات یہ ہے سونے کی قیمت کا پتہ ہے، چاندی کی عظمت کا پتہ ہے، ہیرے جواہرات کی قیمت کا پتہ ہے، پیسے کی قیمت کا پتہ ہے، کوٹھی بنگلے کی قیمت کا پتہ ہے، اگر ہمیں عظمت کا نہیں پتہ تو وہ مقام شہادت کا نہیں پتہ۔ اللہ کے نام پر اگر کوئی قربان ہو گیا، شہید ہو گیا، خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرے گا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ کی اس بات کو منظور تو ہم کریں گے، قبول کریں گے، آپ کو مقام شہادت ملے گا، لیکن ایسے نہیں کہ کوئی آپ کو شہید کر دے، یہ اب ناممکن بات ہے، لیکن آپ کو یہ درجہ یوں ملے گا، آپ کو ایک بیٹا عطا کروں گا، لوگ اس کو شہید کریں گے، ظاہراً وہ شہید ہوگا، حقیقتاً آپ کو مقام شہادت مل جائے گا۔ بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت تھی، یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام بھی بڑی محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ بے شمار صحابہ نے اپنے ان کانوں سے یہ بات سنی، حضور فرماتے تھے کہ یہ حسن و حسین یہ میرے نواسے، اے اللہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، تو بھی محبت فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی محبت میں شریک کیا جا رہا ہے، اللہ میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ میں جو ہر سال یہی تذکرہ چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہوں 10 محرم کے دنوں میں، حضرت حسین کا ذکر کرتا ہوں، آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں،
میں صرف اور صرف اس لیے کہ ان سے رسول اللہ کو بھی محبت اور اللہ کو بھی محبت، اور جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ ناراض نہ ہو تو اگلی بات کر دوں، علماء اکرام کا متفق کا فیصلہ، جو آدمی حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان حضرات سے محبت نہ کرے وہ بے ایمان ہے، بے دین ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا مطلب نکلا؟ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ پتا چلا کہ حسنین کریمین سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، محبت کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں نحن نفضل شیخین، ہم لوگ شیخین ابو بکر صدیق سے جو محبت کرتے ہیں ان کو جو سب سے زیادہ فضیلت دیتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے ہم ان کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں۔ اور ہم لوگ جو اپنے جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہیں، ہم لوگ جو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہیں، یہ نبی کی سنت سمجھ کر ہم مسح کرتے ہیں۔ اگلی بات فرمائی وَيُحِبُّ الْحَسَنَيْنِ، حسنین کریمین سے محبت کرنا ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ان حضرات سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام ان حضرات سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، جوان صحابہ بھی، بوڑھے صحابہ بھی، ضعیف العمر صحابہ بھی حضرات حسنین کریمین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اتنے ان گنت واقعات ہیں، وقت نہیں تفصیل میں جاؤں۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر میں آ گئے، بوڑھے ہو گئے، کندھے کے اوپر سر کے اوپر چادر ہے، دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے سے جو پیدل تشریف لا رہے ہیں، آ کر کے بیٹھ گئے، تھک کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سر کی چادر اتاری اور حضرت حسین کے قدموں پر چلنے کی وجہ سے جو مٹی پڑ گئی اس کو جھاڑنے لگے، اس کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اے حافظ الحدیث، اے میرے نبی، میرے نانا کے صحابی، یہ ظلم کیا کرتے ہو؟ میں بچہ ہوں، میں ابھی چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، آپ میرے چچا ہیں، اتنی بڑی عمر کے ہو کر، حافظ الحدیث ہو کر یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اے حسین مجھے منع نہ کر، مجھے ایسا کرنے دے، اور یہ میں تیری محبت میں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ دونوں بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نانا کی خدمت میں تھے۔ حضور فرماتے تھے، اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ میں اس لیے تجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں کہ تجھ سے تو اللہ بھی محبت فرماتے ہیں، رسول اللہ بھی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہیں، اونٹنی پر سوار ہو کر کے حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں پیدل چلتے ہوئے حضرت حسین مل گئے، انہوں نے اونٹنی روک دی، نیچے اتر آئے اور کہا، حسین آ جاؤ میرے ساتھ، سواری پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا، بھائی میری تو عادت ہے، میں پیدل حج کے لیے جایا کرتا ہوں، میں نے بے شمار علماء اکرام نے 25 حج لکھے ہیں کہ 25 حج انہوں نے پیدل فرمایا کہ میں تو پیدل جایا کرتا ہوں، مجھے پیدل جانے دو، آپ سواری پہ چلے جاؤ۔ یہ عرض کرنے لگے، اے حسین اگر آپ سواری پر سوار نہ ہوں گے تو میں بھی سوار نہ ہوں گا۔ فرمایا، اے عبداللہ ایک تو آپ مجھ سے بڑے ہو، آپ کا ادب احترام بھی ہے، دوسری بات یہ میری تو عادت ہے، میں اس لیے سواری لے کر نہیں چلا، میں تو پیدل جایا کرتا ہوں، آپ کے پاس سواری ہے، آپ سواری پر جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے عرض کر دیا، حسین
میں اتنا بے ادب نہیں، میں اتنا بے حیا کوئی نہیں، نواسہ رسول پیدل جائے میں سواری پر سوار ہو کر چلا جاؤں، اور میں اتنا بے حیا کوئی نہیں۔ میری آنکھوں نے دیکھا تھا، میں نے وہ منظر دیکھا تھا، یہی نواسہ اس نانا کی پیٹھ پر چڑھ گیا، آپ سجدے میں تھے، جب تو نے کندھوں کے اوپر پیٹھ کے اوپر سواری کی، نانا نے معمول نہیں تھا، حسب ضابطہ نہیں تھا، لیکن نانا نے سجدہ لمبا کر دیا، لیکن اس شاہ سوار کو نیچے نہ اتارا، کہیں نیچے اتارنے سے سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے گر کر چوٹ نہ لگ جائے، تو سوار ہو جائے۔ نانا سجدہ لمبا فرما دے، میں اتنا بے ادب نہیں ہوا، نانا اتنا ادب کرے میں بے ادبی کروں، اگر آپ پیدل جائیں گے تو میں بھی پیدل جاؤں گا، سواری کو واپس بھیج دیا، اتنا ادب۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال وصال کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر جب اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب آئے اشہد ان محمد، اس جملے اس لفظ پر آئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لوگوں نے پکڑ کر اٹھایا، پانی پلایا، اور لوگوں نے کہا بلال تیرے ساتھ کیا بنی؟ کہنے لگے لوگوں تم بھی جانتے ہو، جب میں یہ اذان دیتا تھا، جب یوں کہا کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب میں یہ جملہ کہتا تھا، جب یہ نام لیتا تھا محمد، سامنے وہ ہستی نظر آیا کرتی تھی، آج جب میں نے اذان دی یہ نام مبارک لیا، وہ ہستی نظر نہ آئی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ چند دنوں کے بعد علاقہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، شام چلے گئے، سال 1.5 سال 2 سال کا عرصہ گزرا، خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیارت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا بلال تجھے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، تو نے میرا شہر نہ چھوڑا، تجھے ریت پر لٹایا گیا، تو نے میرا شہر نہ چھوڑا، تجھے بہت مارا پیٹا گیا، تو نے میرا شہر نہ چھوڑا، یہ بھی کوئی وفا ہے، یہ بھی کوئی محبت ہے؟ آج عرصہ ہو گیا تو لوٹ کر میرے شہر میں واپس نہیں گیا۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں نے اسی وقت مدینے کا سفر شروع کیا، میں مدینے جا پہنچا، صبح کا ٹائم تھا، تہجد کا وقت تھا، نماز تہجد کی ادا کی، اور وہی مسجد میں شہزادہ رسول نواسہ رسول حسنین کریمین سے ملاقات ہو گئی۔ اذان کا وقت ہوا، شہزادوں نے فرمائش کی اے ہمارے چچا بلال، وہ جو اذان نانا کے زمانے میں دیا کرتے تھے، آج وہی اذان ہمیں سنا دو، آج وہی اذان وہی آواز ہمیں سنا دو۔ انکار کر دیا کہ بھتیجو میرے اندر اب وہ طاقت وہ ہمت نہیں کہ میں کہوں اشہد ان محمد اور وہ ہستی نظر نہ آئے میں برداشت کر لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن شہزادوں نے بار بار ضد کی، بار بار اصرار کیا، اذان کا وقت ہو گیا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اسی انداز میں اذان دی پورا مدینہ دوڑ پڑا، جس نے آواز سنی لوگ مدینے کی مسجد کی طرف دوڑ پڑے، مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ راستے میں کوئی ملا، پوچھنے والے نے پوچھا لوگوں، او مردوں عورتوں جوانوں بوڑھوں تمہیں کیا ہوا، کہاں دوڑے جاتے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے حضور کے زمانے کی، نبی کے زمانے کی آواز آئی ہے، اذان کی آواز آئی ہے، ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ صرف بلال آیا ہے یا آمنہ کا لال بھی واپس آ گیا ہے۔ ہمارا گمان یہ ہے کہ اگر بلال واپس آ گیا، یہ مؤذن اگر آ گیا ہے تو امام بھی واپس آ گیا ہوگا۔ تو تمام صحابہ اکرام نے حسنین کریمین سے بڑی محبت کی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ بھی بڑا مقام اور بڑا درجہ ہے ان کا کہ اللہ نے ان کو نواسہ رسول بنا دیا، صحابی رسول بنا دیا۔ اللہ نے اور مرتبہ عطا فرمایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے۔
بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام، بہت بڑی شان، بہت بڑی عظمت جنتی ہونا. جس کو جنت کا پروانہ مل جائے اسے دنیا اور آخرت میں اور کیا چاہیے. اللہ نے اور فضیلت عطا فرمائی اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بشارت عطا فرمائی کہ یہ میرے نواسے، یہ میرے شہزادے حسن و حسین، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، یہ میرے دونوں نواسے، دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جنتی ہونا الگ مقام، جنت کے سرداروں، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونا یہ الگ مقام. تفصیل میں جاؤں تو وقت نہیں رہے گا. اللہ رب العزت نے اور مقام عطا فرمایا، مقام شہادت عطا فرما دیا. اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لوگو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میں اللہ کے نام پر میرے محبوب کی محبت میں دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. او لوگوں جو میں اللہ کے نام پر قربان ہو جائے، تم لوگوں کو اجازت کوئی نہیں کہ ان لوگوں کو مردہ بھی کہو. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، مردہ کیوں نہ کہیں؟ ہمارے سامنے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ہم نے جنازہ پڑھا، قبروں میں پہنچا دیا، اس کے باوجود مردہ نہ کہیں. اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، تمہیں اجازت کوئی نہیں کہ اس کو مردہ کہو. اللہ کیوں مردہ نہ کہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ تو حیات ہے، وہ تو زندہ ہے. بل احیا، اے میرے اللہ کیسے زندہ ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس بات کا شعور کوئی نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے، بس میں اللہ کے کہنے پر مان لو کہ وہ زندہ ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ میں اللہ ان کو ایسی زندگی اور اس زندگی میں خوراک، غذائیں، کھانا پینا سب کچھ دے رہا ہوں، اور اس تمام پر وہ فریحین، بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں. ان کو جو میں نے زندگی دے دی، کھانا دے رہا ہوں، پینا دے رہا ہوں، آخرت کا جو کچھ ان کو مل رہا ہے، جنتی سامان مل رہا ہے، اس پر وہ جنتی لوگ خوش بھی ہیں، شہداء خوش بھی ہیں میں نے جو ان کو عطا فرما دیا. تو اللہ رب العزت نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام شہادت بھی عطا فرمایا. دنیا سے چلے گئے، قبر میں چلے گئے، اس تمام کے باوجود زندہ ہے، اللہ نے زندگی عطا فرمائی. ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو دنیا چھوڑ کر بھی زندہ، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی زندہ، عام لفظوں میں کہوں کہ مر جانے کے باوجود زندہ. جس شخصیت کو اللہ نے اتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہوں، ظالموں نے بے دردی سے شہید کر دیا. اسباب یوں بنے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید جو ہے وہ تخت امارت کے اوپر آ گیا اور اپنے لیے، اپنے آپ کو مسلمانوں کا امیر کہنے کے لیے
لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ ایک زمانہ تھا جیسے آج ووٹ ڈالے جاتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، یوں بیعت لی جاتی تھی کہ زبان سے کہو کہ بھئی جو تو کہے گا میں کرنے کو، میں کہنے کو، میں تیرے نیچے اپنی زندگی گزارنے کو تیار ہوں، یعنی تیرے حکم پر اپنی گردن جھکانے کو تیار۔ لوگوں نے بیعت کی، لیکن جو اس وقت کبائر صحابہ اکرام بڑے بڑے موجود تھے، وہ جانتے تھے کہ ٹھیک ہے یزید بہادر بھی ہے، جواں مرد بھی ہے، بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ فسق و فجور گناہ بھی پائے جاتے ہیں، شراب نوشی وغیرہ اور اس طرح کے معاملات بتلائے جاتے ہیں کہ گناہ کیا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام بے شمار جو موجود تھے انہوں نے بیعت نہ کی کہ ہم تجھے اپنا امیر ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ اسی طرح سے جب وہاں عراق والوں نے نہ مانا تو پیغامات چلے کوفہ میں، مدینہ میں، مکے میں، جو وہاں کے امیر تھے، ولی تھے، ان کو بھی پیغامات پہنچے کہ اپنے اپنے علاقوں میں یزید کے نام کی بیعت لو کہ وہ اب حکومت چلائے گا، وہ اب امارت چلائے گا۔ یہی پیغام والی مدینہ کے ذریعے جب حضرت حسین کو پہنچا کہ یزید جو ہے وہ تخت امارت پر آنا چاہتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ تشریف لے آئے کہ وہاں صحابہ اکرام کی جماعت موجود ہے، مشورہ بھی ہو جائے گا، جو بات سامنے آئے وہ دیکھی جائے گی۔ اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر اور دیگر صحابہ کرام، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود ہیں۔ تمام کے تمام نے یزید کی بیعت کا بائیکاٹ کر دیا کہ یہ مناسب کوئی۔ اسی دوران یہ ہوا کوفے والوں نے حضرت حسین کے نام خط لکھنے شروع کیے کہ آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کے لیے ہماری جان حاضر، اولاد حاضر، مال حاضر، گھر بار حاضر، سب کچھ آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم اپنا سب کچھ آپ پر قربان کریں۔ مورخین نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے 12,000 خط آئے، ایک ایک خط میں کئی لوگوں کی طرف سے وہ خط ہوتا تھا، کوئی خط 10 کی طرف سے، کوئی 20 کی طرف سے، کوئی 50 کی طرف سے۔ 12,000 سے مراد یہ تھا کہ 50,000 لوگ تیار ہیں بیعت کرنے کو حضرت حسین کے ہاتھ پر۔ اور اسی دوران 70 آدمیوں کا قافلہ آیا اور آ کر کے عرض کی، نواسہ رسول آپ آئیں، لوگ آپ کی منتظر ہیں، راہ تک رہے ہیں، آپ کی زیارت کرنے کو تیار ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت حسین نے مشورہ کر کے فرمایا کہ آپ لوگ واپس جائیں، میں پوچھ پڑتال کروں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ فیصلہ یہ کیا کہ مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے چچیرے بھائی ہیں، ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ کوفہ، وہاں کے حال احوال لے کر بتلاؤ صورتحال کیا۔ یہ گئے، قصہ مختصر، انہوں نے وہاں جا کر جب حالات کا جائزہ لیا، بتلایا کہ میں حضرت حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں، حال احوال جائزہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر حضرت حسین کے نام کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی، لیکن اللہ کی شان، جیسے ہی ظالم نے اپنا ظلم دکھایا، ڈرایا، دھمکایا، پیسے کا لالچ دیا، ہزاروں میں سے سینکڑے رہ گئے، سینکڑوں میں سے چند رہ گئے، بعد میں سب مکر گئے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلم بن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی 18,000 آدمی، عصر کی نماز پڑھائی 6,000 آدمی، مغرب کی نیت باندھی، کئی سو تھے، سلام پھیرا، ایک بھی کوئی نہیں۔ دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانی دینا کوئی آسان کام کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جانتے تھے جب اسلام قبول کریں گے، ایمان قبول کریں گے، چمڑے ادھیڑ دیے جائیں گے، ہڈیاں توڑ دی جائیں گی، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا، مال بھی قربان کرنی پڑے گی، جان بھی قربان کرنی پڑے گی۔ سوچ سمجھ کر ایمان اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بھی پتا تھا اگر مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا، حضرت حسین کا ساتھ دیا تو چمڑے ادھیڑ دیے جائیں گے۔
یہ معاملہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے جب تک ماحول خوشگوار تھا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت حسین کو پیغام بھیج دیا، قاصد بھیج دیا کہ جا کے بتلا کے آؤ، ماحول بڑا اچھا ہے، آپ تشریف لے آؤ۔ یہ پیغام جب ملا حضرت حسین، باوجود اس کے کہ کئی سارے صحابہ نے منع بھی فرمایا، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان حضرات نے فرمایا اے حسین کوفہ نہ جاؤ، کوفہ نہ جاؤ۔ یہ کوفے والے وہی لوگ ہیں، یہاں مدینہ سے آپ کے ابا شیر خدا کا تخت خلافت وہاں منتقل کرایا اور پھر انہیں نماز کی حالت میں شہید کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن کو نماز کی حالت میں ران پر خنجر مارا، زخمی کر دیا، واپس مدینہ تشریف لے آئے اور یہی اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں، ان کے کہنے میں نہ آؤ، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت حسین نے فرمایا خطوں کی گنتی کرو، بوریاں بھری پڑی ہیں، لوگوں کی محبت اور مسلم بن عقیل کا پیغام آ چکا ہے کہ ماحول خوشگوار ہے، آپ تشریف لے آؤ۔ روانہ ہو گئے، اہل بیت خاندان کو ساتھ لیا، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ساتھ لیا، روانہ ہو گئے۔ جس وقت روانہ ہو چکے وہاں سے راستے میں ہیں، آگے یہ حالات بنے جب حکومت نے، یزید کی حکومت نے جب سختی پیدا کی تو لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے، حتیٰ کہ حالت یہ بنی مسلم بن عقیل کو پانی پلانے کو کوئی تیار کوئی نہیں، گھر میں پناہ دینے کو تیار کوئی نہیں۔ جنہوں نے خط لکھا کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، سب کچھ دینے کو تیار تھے۔ اب حالت یہ بنی کوئی گلاس پانی کا پلانے کو تیار کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پناہ لی، وہاں پر چھپ گئے، اپنے آپ کو بچایا، اپنی جان کو بچانے کے لیے وہاں جا چھپے۔ ابن زیاد کو پتا چل گیا، لوگوں کے ذریعے مخبری کرا لی یہاں چھپے ہیں، وہ خود آ گیا، آ کر کے ہانی کو کہنے لگا کہ مسلم بن عقیل کو باہر ہمارے سپرد کر دو ورنہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت نے کہا اے ابن زیاد یاد رکھ، مال مانگے گا دینے کو تیار ہوں، میری جان مانگے گا جان دینے کو تیار ہوں، یاد رکھ میں بغیرت کوئی نہیں، جان دے دوں گا لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کے اہل بیت کو تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ کہنے لگے جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ اہل بیت کو، آل رسول کو تمہارے سپرد کر دیں، یہ ناممکن بات ہے۔ ہماری جان جا سکتی ہے لیکن جیتے جی جب تک خون کا آخری قطرہ موجود ہے مسلم کی میں حفاظت کروں گا۔ اور ایسے ہی ہوا، اپنی جان دے دی، جیتے جی مسلم تک ابن زیاد کو نہیں پہنچنے۔ بعد میں انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھی اس وجہ سے شہید کر دیا کہ یہ حسین کے نام پر بیعت کیوں لے رہے ہیں، شہید کر دیا۔ مقام جزف جہاں حضرت حسین ابھی راستے میں پہنچے، وہاں کسی نے جا کر خبر دی کہ حالت یہ بن گئی ہے، آپ آگے نہ جائیں۔ انہوں نے تو بے وفائی کی، مسلم کو بھی شہید کر دیا، ان کو بھی جان سے ختم کر دیا، آپ آگے تشریف نہ لے جائیں۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت حسین نے موقع محل دیکھتے ہوئے ارادہ کیا کہ آگے نہ جانا مناسب ہے، جب جو بلا رہے تھے انہوں نے بے وفائی کر دی تو آگے جانے کی ضرورت کوئی نہیں، آگے جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ مسلم بن عقیل کے دوسرے بھائی کہنے لگے کہ آپ جائیں یا نہ جائیں، ہمارا تو بھائی شہید ہوا، ہمارا بھائی شہید ہوا ہے، ہم ضرور جائیں، ہم تو جا کر ان سے بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا میں بھی پھر کسی بزدل کی اولاد کوئی نہیں، میں بھی شیر خدا علی المرتضیٰ کی اولاد ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چل کر بدلہ۔ چلے گئے، ابھی کربلا سے کافی پیچھے 80 میل پیچھے ہیں، اور ان کو وہاں خبر ہونا شروع ہو گئی۔ عمر بن سعد کو بھیج دیا گیا
کہ آگے نہ آنے دیا جائے، وہاں سے گھیر کر یزید کے پاس لایا جائے، یا وہی کھڑے کھڑے جو ہے وہی کھڑے کھڑے یزید کے حق میں بیعت کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے نرمی نہ برتی جائے۔ کن سے؟ اہل بیت سے، نواسہ رسول سے نرمی نہ برتی جائے۔ نرمی نہیں برتو گے تو کیا تمہارے ساتھ نرمی برتی جائے گی؟ دنیا اور آخرت میں کیا نرمی برتی جائے گی؟ نہیں برتی جائے گی۔ اور یاد رکھیں نرمی پھر برتی بھی نہیں۔ اگر انہوں نے نرمی سے کام نہ لیا، سختی سے کام لیا، تو اللہ نے بھی پھر ان سے نرمی سے کام نہ لیا، بڑی سختی سے کام لیا۔ عمر بن سعد نے وہیں پر قابو کر لیا، وہیں پر روک لیا تمام خاندان کو، حضرت حسین کو جب تمام معاملات سے آگاہی ہوئی، تمام صورتحال سے آگاہی ہوئی، جان گئے کہ آگے جانا ممکن کوئی نہیں، یہ لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا اے سعد، میری تم یہ 3 شرائط ہیں، یزید تک پہنچا دو، یا تو مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے، میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ جنہوں نے بلایا وہ مکر گئے، جنہوں نے خط لکھے وہ پیچھے ہٹ گئے، تمام لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ جنہوں نے بلایا وہ بیعت کرنے کو تیار کوئی نہیں، تو ہمارے رہنے کا فائدہ کوئی نہیں، ہم واپس جاتے ہیں، جانے کی اجازت دی جائے۔ ترکوں کے ساتھ جنگ ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، دیلمیوں کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے، یا ہمیں وہاں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میری یزید سے ملاقات کراؤ، ہم مل کر اپنے معاملات طے کر لیں گے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا پیغام، آپ کی شرائط ابن زیاد تک پہنچاتا ہوں۔ پہنچا دی۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ میں ان کا پیغام شمر تک پہنچاتا ہوں۔ پہنچا دیا۔ شمر نے خود یہ 3 شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حر، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ ابن زیاد شمر کی فوج میں سے تھے، لیکن اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ جب لڑائی ہوئی، جب کربلا میں شہادت کا ٹائم آیا، تو حضرت حسین کی طرف سے آ کر انہوں نے لڑائی کی اور جام شہادت نوش کیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وہی میدان جنگ کے اندر کربلا میں اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ وجہ یہ بنی، جب شمر نے ان 3 شرائط کو ماننے سے انکار کیا، حر کہنے لگا کہ اے شمر، اگر یہی 3 شرائط ترک دیلمی اگر تجھے پیش کریں تو کیا تو مان لے گا؟ کہنے لگا ہاں میں مان لوں گا۔ حر کہنے لگا کہ شمر، معلوم یوں ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی ترک یہ مطالبے، یہ شرائط پیش کرے تو ماننے کو تیار ہے، حسین پیش کرے ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے تیرے دل کے اندر اہل بیت کا بغض موجود ہے، اس لیے تو نہیں مانتا۔ اس صف میں آ کر کھڑا ہو گیا، جام شہادت نوش کیا۔ تفصیل ایک واقعے کی جائے، ایک بات کی جائے، بڑی لمبی چوڑی۔ جب ان شرائط میں ناکامی ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام خاندان کو جمع کر کے اعلان کر دیا کہ اب ان سے مقابلہ کیے بغیر گزارا کوئی نہیں، مقابلہ کریں گے یا شہید ہو جائیں گے یا پھر ان پہ غلبہ حاصل کریں گے۔ اور فرمایا کہ رونا نہیں، جزا فضا نہیں کرنی، کسی قربانی کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول پر، اللہ کی حکم کردہ اس آیت پر کتنا عمل کیا، کتنا صبر کیا۔ میدان کربلا میں جب لوگ شہید ہو رہے ہیں، کئی سارے خاندان کے افراد شہید ہو چکے ہیں، بھتیجے شہید ہو گئے ہیں، کسی کہنے والے نے کہا ابھی تو اور لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہ کٹ کر گر رہے ہیں، حسین ابھی دیکھ رہا ہے، ابھی صحیح سلامت ہے، کوئی اپنی لاش گرے گی تو دیکھا جائے گا، پھر پتہ چلے گا۔ یہی کہنا تھا، ابھی بات چل ہی رہی تھی، اچانک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ لوگوں نے جب بتلایا، نظر پڑی، جگر گوشہ کے قریب آئے اور آ کر کے کہنے لگے، شاعر کہتا ہے، جگر گوشہ کے لاشا پر پدر تفتا جگر پہنچا، بدل گریا بلب خندہ رضا کا تاجور پہنچا۔
اٹھا کر لاشائیں دل پر بسوئے آسماں دیکھا، کہا مولا نہیں شکوا رضینا با رضا اللہ، اے میرے اللہ میں راضی ہوں، تو نے لے لیا کوئی بات نہیں، یہ میری اولاد، یہ میرا شہزادہ تیرے نام پر کٹ گیا، کوئی بات نہیں، میں اس پر غمزدہ کوئی نہیں۔ اور عجیب بات، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنے شہزادے، اپنے جگر گوشے کو اپنے ہاتھوں کے اندر لے کر کے ارشاد فرمائی، کہنے لگے کہ اے میرے اللہ مجھے کوئی غم کوئی نہیں، مجھے کوئی شکوہ کوئی نہیں، میں یوں نہیں کہتا کہ اے میرے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، فرمانے لگے میں یوں کیوں کہوں کہ یہ تو نے کیا کر دیا، یہ دیا بھی تو نے، لیا بھی تو نے، یہ میرا کب تھا، یہ تیرا ہی تھا۔ صبر کا عجیب اعلان کر دیا کہ اے میرے اللہ نہیں شکوہ رضینا با رضا، میں راضی ہوں۔ ظالموں نے نواسہ رسول، خاندان رسول، اہل بیت 72 افراد کو بھوکے پیاسے وہاں کربلا کی تپتی ریت پر شہید کر دیا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، 2-3 منٹوں میں آپ کو ان لوگوں کا انجام بتلاؤں کہ جب خاندان نبوت کو انہوں نے اجاڑ دیا، خاندان نبوت کے 72 لوگوں کو شہید کر دیا، اور بڑی جرت سے یہ لوگ لڑے، خاندان نبوت کے اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کیا، ان کے 72 شہید ہوئے، 86 ان کے بھی جہنم میں پہنچا دیا، بڑی جامع مردی سے مقابلہ کیا۔ لیکن جب انہوں نے ظلم کیا تو پھر ان کے ساتھ بھی ظلم کیا گیا۔ اللہ نے خاندان نبوت کو اجاڑنے والے کو کسی کو جلا کر خاک کیا، کسی کو ڈبو کر مارا، کسی کو کسی انداز میں وہ آدمی جو نواسہ رسول کا سر تن سے جدا کر کے، سر تن سے اتار کر اپنے گھوڑے کی گردن کے ساتھ لپیٹ کر کے لٹکا کر کے لایا تھا، اللہ نے اس کو ایسی سزا دی کہ وہاں جاتے جاتے پہنچتے پہنچتے اس کے چہرے کا رنگ ایسے کالا سیاہ ہو گیا جیسے تارکول ہوا کرتا ہے، اور اسی حالت میں مر گیا۔ ایک آدمی نے بعد میں کسی محفل میں تذکرہ کیا، لوگ تذکرہ کر رہے تھے کہ جس نے نواسہ رسول کے خاندان کو اجاڑا، اہل بیت کو شہید کیا، ظلم کیا، اللہ نے ایک ایک کو سزا دی، سارے مر گئے، اپنی موت پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ بات سچی کوئی نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، میں بھی قاتلوں کی سب میں تھا، قاتلوں کی طرف سے تھا، میں زندہ ہوں۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ ناممکن بات ہے، حسین کا قاتل ہو زندہ ہو۔ وہ کہنے لگا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں ہوں اور زندہ ہوں۔ اللہ کی شان، شام کا وقت تھا، وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گیا، اندھیرا ہوا، چراغ صحیح کرنے کے لیے بتی جو ٹھیک کر رہا تھا، چراغ گرا، کپڑوں کو آگ لگی، جل کر کے خاک ہو گئے۔ 5 سال کے بعد، 5 سال گزرے جب حضرت حسین کی شہادت کو، خلیفہ مختار جب آیا، اس نے چن چن کر مارا، قصاص لیا، اعلان کیا کہ میں شہدائے کربلا کا قصاص لوں گا، جو ایک آدمی مشورے میں بھی شامل ہوا ہوگا ان کے خلاف اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ چن چن کر قتل کیا۔ ایک مختصر سی بات بتاؤں، سب سے زیادہ حضرت حسین کے بارے میں جو شقی القلب تھا، سخت گیر تھا، وہ شمر تھا، اس نے اس کو گرفتار کر کے کئی 100 ٹکڑے کر کے اپنے سامنے کتوں کے آگے ڈال دیے کہ یہ آدمی اسی لائق ہے کہ اس کی قبر کتوں کا پیٹ بنے، یہ مٹی کے اندر بھی نہ رہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نواسہ رسول جان دے دی لیکن جھکے کوئی نہیں، نانا کے دین کو بٹا نہیں لگایا، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہی ایک صحابیت کا مقام ہے، یہی نواسہ رسول ہونے کا مقام ہے، یہی جنتی آدمی کا کردار ہوتا ہے، یہی جنتیوں کے نوجوانوں کے سرداروں کا جو
کردار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے صحابہ جیسا ایمان بنا کے لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ باتیں سنا دی، صدیق کی صداقت اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، عمر کی عدالت اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، عثمان کی سخاوت اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، علی کی شجاعت اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور علی کے بیٹوں نبی کے نواسوں سے محبت کرو گے اور ان سے شجاعت سیکھو گے، ان سے اپنا کردار ان جیسا بناؤ گے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ان جیسا اپنے ظاہر باطن کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان، اہل بیت، آپ کے نواسوں، آپ کے صحابہ سے اللہ تعالی ہمیں سچی محبت، سچی عقیدت ان جیسا، ان کی نقالی میں زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس میں نماز، روزہ، تمام عبادات زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضور کا تذکرہ کرنا اللہ کا تذکرہ کرنا ہے، صحابہ کا ذکر خیر کرنا یہ اللہ کا ذکر خیر کرنا ہے، اہل بیت کا ذکر خیر کرنا اللہ کا ذکر خیر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس لیے ہم نے بھی ذکر خیر کر دیا۔ اے میرے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ بدلہ اس کا ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دے، ان جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں ہمارے مسجد کے نمازی اور ہم سے، ہمارے بزرگوں سے بڑی محبت کرنے والے چچا محمد شفیع صاحب انتقال فرما گئے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اور بھی جو لوگ قریب میں پہلے دنیا سے چلے گئے، ہمارے نمازیوں میں سے مسجد کو بنانے والے، مسجد کو چمکانے والے، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما دے، سب کے ساتھ رحم و کرم اور بخشش کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما۔ بھائی تنویر، ان کی اہلیہ بیمار رہتی ہیں، اللہ صحت کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھر میں برکت عطا فرما۔ اور جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی محمد آصف صاحب، ان کے والد محترم چچا مشتاق صاحب، اللہ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہماری مسجد کی پرانی نشانی ہے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے خاندان میں برکتیں عطا فرما۔ بھائی صابر صاحب، بھائی تنویر صاحب، بھائی جمیل صاحب، یا اللہ سب کے کاروبار میں، روزی رزق میں خیر و برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔